حکم کریں میرے بھائی. اچھا میرا کوشچن ہے آپ سے کہ میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں آپ کے نظریات اور عقائد کو کافی غور سے اسٹڈی کیا ہے, تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تحریف قرآن کے بھی قائل ہیں, اسی طرح دیگر اور جو کنفلکٹس ہیں اس میں بھی آپ کافی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں. تو ٹو پوائنٹ میں آپ کوشچن پہ آتا ہوں. تو انہوں نے جو باتیں کی ہے نا, ان کا اپنا عقیدہ ہے, میں اس کو رد نہیں کرتا کیونکہ بچہ ہے, اب اس سے کیا کہہ دوں. چلیں سوال کیا جی. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو امام ہے اس کی کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی قول ہو, وہ ہر کسی کے لیے حجت ہے, وہ ہر کسی کے لیے دلیل ہے, اور اس کی اتباع کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے. اوکے صحیح. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس دنیا میں آخری امام کا وصال ہوا اور جو لاسٹ والے اور جو امام زمانہ ہے جو آپ کے نزدیک غائب ہیں, ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا, تو اس دوران جتنا بھی عرصہ ہے اس کے میں ایک تو قرآن جو تحریف شدہ آپ کا, اور دوسرے نمبر پہ امام کی ہدایت بھی موجود نہیں. تو کیا اس دوران جتنے بھی لوگ آئے وہ کیا گمراہی پہ تھے, ہدایت ان کے پاس نہیں تھی؟ پھر سیکنڈلی بھائی صاحب آپ دیکھو اگر آپ دیکھیں, اگر غلط باتیں کہنا چاہیں نا کہ وہ جو باتیں ہم نے نہیں کی وہ آپ سے نسبت ہیں, دیکھیں یہ اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں, یہ دین یہی ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں, اور یہ کثرت کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اگر امام عصر علیہ السلام ہمارے دسترسی سے خارج ہے, لیکن ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کی شریعت, ان کے احادیث ہمارے پاس ہیں. وہ اس طرح نہیں کہ امام عصر علیہ السلام ان کا دین اور ہے, پیغمبر کا دین اور ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا دین اور ہے, کہ بھئی ان کے ولادت کے بعد ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور قرآن مجید کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, قرآن مجید سب کا سب اللہ کا کلام ہے. وہ اہل سنت کی بھی احادیث ہیں, ہماری بھی احادیث ہیں, کہ اس میں سے کچھ آیات کم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کم ہو گئی. وہ آپ اپنے علماء سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ آیات کہاں گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نسخ ہو گئی ہیں, تو حدیث دکھاؤ کہ نسخ ہو گئی. ایک حدیث بھی نہیں کہ آیات نسخ ہو گئی, ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ نسخ ہو گئی. وہ اپنے سے جھوٹ. لیکن وہ تو موضوع یہ الگ ہے نا کہ قرآن واقعی تحریف ہوا یا نہیں. لیکن میں اگر بات یہ ہے نا کہ آپ جب ہمیں تانا دیتے ہو نا, آپ ہمیں تانا دیتے ہو کہ تم قرآن کو محرف مانتے ہو, تو یہ تو اپنے علماء سے بھی پوچھو نا کہ تمہارے پاس بھی احادیث ہے کہ بھائی جب پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے, پیغمبر کے بعد تمہارے پاس کوئی معصوم بھی نہیں ہے نا, پیغمبر کے بعد تو کوئی معصوم بھی نہیں ہے نا تمہارے پاس, تو تم کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, اگر تم کیا کرتے ہو نا, تمہارے پاس قرآن میں ناقص ہے, تمہارے احادیث میں یہ لکھا ہے, اور سب احادیث تمہارے پاس بھی نہیں ہے, تم کیا کرتے ہو؟ اپنا نہیں پوچھا تم نے کبھی؟ تو کیا آپ کے پاس بھی جتنے 11 پہلے ائمہ ہیں ان کے ساری احادیث اور ان کے اقوال موجود ہیں؟ ان ساری حدیث ہمارے ان کے اقوال ہیں. ہم نہیں کہتے ان کا سارا علم ہمارے پاس موجود ہے, نہیں, وہ بے پناہ ان کا لیکن جیسے آپ کے پاس امام وقت بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس بھی پیغمبر کی سارے حدیث موجود نہیں ہے نا, پیغمبر نے جتنے خطبے دیے وہ آپ کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے آپ کی کتاب میں. اجازت دیں ہمارے پاس, اجازت دیں ہم بات کرنے کی, ہمارے پاس ذرائع ہے ان کے مطابق ہم استدلال کر کے ان پہ قائم رہ سکتے ہیں. بالکل, مطلب اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی کر کوئی سکتے بھی ہیں. مسئلہ ہے ہم وہ قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے اور پھر آگے. پاگل ہو گئے بھائی. دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے, اگر کوئی کرسچن کہہ دے تو اس کے سارے احادیث آپ کے پاس ہیں, تو وہ تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ ان کے سارے احادیث ہمارے پاس ہیں, کیونکہ وہ 23 سال تک مکے میں مدینہ میں تبلیغ, ان کے تو بہت چھوٹا سا مجموعہ مسلمانوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, اسی سے آپ استدلال کرتے ہو, دین چلاتے ہو اپنا. تو شیعہ نہیں کر سکتے بھائی, شیعہ ہم نہیں کہتے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی باتیں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی باتیں ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی, ہمارے پاس جتنا علم ہے, جتنا ہدایت ہے, جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کی ہیں. لیکن اس طرح نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جتنے انہوں نے باتیں کی وہ ہم تک پہنچ گئی, اس طرح نہیں ہے. اوکے, اب جناب کس کو لے لیں؟